اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری زندگی میں جو روزمرہ کے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کے بارے میں جاننا نہایت ہی ضروری ہے. بعض لوگ ایسے مسائل سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ کیوں نہ آج آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ چھیڑا جائے، ایک ایسے مسئلے سے آپ کو آشنا کرایا جائے کہ جس سے اکثر لوگ نابلد ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے، اور لوگ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ناپاک ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. استقبال کرتا ہوں میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا آخر تک بنے رہیں، کیونکہ آج میں ایک ایسا مسئلہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسے مسئلے سے آپ کو آشنا کرانے جا رہا ہوں جو واقعتاً ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں. بعض لوگ تو غلط فہمی میں مبتلا ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ وہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. چونکہ آج جمعے کا بھی دن تھا، تو جمعے کے دن بھی یہ سوال آیا ہوا تھا، تو میں نے سمجھا اس سوال کا جواب دے دیا جائے. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا پیشاب کرنے سے، استنجا کرنے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ پیشاب کرنے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے. جواب پھر دوہرا رہا ہوں کہ پیشاب کرنے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے. پیشاب کے بعد استنجا کرنا یعنی پانی لینا یا ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کرنا یہ سنت ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے. لیکن پیشاب کرنے کے بعد سوراخ سے اگر پیشاب نکل کر 1 درہم کے گھیراؤ کے برابر اگر چلا گیا تو پھر اس کپڑے کو یا اس جگہ کو دھونا واجب ہے. اگر اس صورت میں ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ پیشاب سوراخ سے نکل کر کپڑے کے میں لگ گیا، پیشاب سوراخ سے نکل کر کپڑے میں لگ گیا یا بدن میں لگ گیا، اور دیکھا یہ جائے گا کہ 1 درہم کے گھیراؤ کے برابر ہے یا اس سے کم ہے. اگر اس کے برابر ہے تو اس کو دھونا واجب ہوگا، اگر اس سے کم ہے تو دھونا واجب نہیں. اگر اس صورت میں کوئی شخص نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. البتہ پیشاب کرنے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پیشاب کر لیا تو ہم پر غسل فرض ہو گیا. غسل فرض نہیں ہوتا. جس جگہ پہ پیشاب کا قطرہ ٹپکا ہے یا جس جگہ پر پیشاب لگا ہوا ہے اس جگہ کو دھونا یہ واجب ہے، اس جگہ کے علاوہ کو دھونا یہ واجب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غسل کرنا ہوگا، تو غسل کی حاجت نہیں ہے. آپ جو ہے نارملی آپ اس جگہ کو دھو لیں اور دھونے کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا غسل خانے میں نہانا کس طریقے سے نہانا چاہیے؟ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ غسل خانے میں کس طریقے سے نہانا چاہیے تو بہتر ہے کہ کپڑا پہن کے نہائے، لنگی پہن کے نہائے، کوئی کپڑا لپیٹ کر نہائے. لیکن ناجائز اور ناجائز کا جو سوال ہے کہ کیا ہم بغیر کپڑے کے غسل خانے میں نہا سکتے ہیں، ننگے ہو کر ہم غسل خانے میں نہا سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں پہ عام لوگوں کی نظر نہ پڑ رہی ہو، جہاں پہ چھت کھلی ہوئی نہ ہو، یا جہاں پہ چھت تو کھلی ہوئی ہو لیکن لوگوں کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، ایسی جگہ آپ غسل کر رہے ہیں کہ جس میں عام لوگوں کی نظر نہ پڑے، مثلا غسل خانے میں کر رہے ہیں یا اپنے گھر کے کمرے میں کر رہے ہیں جس میں عام لوگوں کی نظر نہیں پڑتی، کسی کی بھی نظر نہیں پڑتی ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسا چاہیں ویسے وضو کو غسل کر سکتے ہیں. اگر آپ کپڑا پہن کے چاہیں تو کپڑا پہن کے غسل کر سکتے ہیں، ننگے چاہیں تو ننگے غسل کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ کچھ کپڑا اپنے بدن پر لپیٹ لیا جائے، اس کے بعد غسل کیا جائے. یہ بہتر طریقہ ہے، اور حیا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص ننگے نہاتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا اگر اس صورت میں جو میں نے بتایا کہ ایسی جگہ پہ غسل کر رہا ہے جہاں پر کسی کی نظر نہیں پڑے. غسل خانے میں اگر غسل کر رہا ہے یا گھر کے کسی کمرے میں غسل کر رہا ہے جس میں کوئی لوگ موجود نہیں ہے اس کے علاوہ اگر وہ اکیلا ہے تو پھر ایسی جگہ پہ غسل ننگا کر سکتا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو سے آپ کو ایک اہم مسئلہ معلوم ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ جاننے والوں تک خوب پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس غلط فہمی میں جو مبتلا ہیں ان کی بھی غلط فہمی دور ہو جائے اور اللہ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت لینا چاہوں گا. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.